نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر لیں گے کرونا کے مریضوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی علامات۔ خواتین و حضرات، آج بات کریں گے ان علامات کے بارے میں جو کسی بھی کرونا کے باعث مریض میں ہوتی ہیں اور ہر گزرتے دن میں ان کے ساتھ کیا تبدیلی آتی ہے۔ سامعین، اب پاکستان کے لوگ تقریباً اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو علامات آنا شروع ہو چکی ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ان علامات کو جانا جائے کہ یہ علامات کس دن کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے کے 3 دن کی علامات۔ پہلے 3 دن کے علامات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کسی بھی عام فلو جیسے عام گلے کے انفیکشن میں ہوتی ہے، جس میں شامل ہے گلے میں ہلکا درد، ناک کا بہنا اور سارے جسم میں ہلکا درد کا ہونا۔ تو یہ تھے پہلے 3 دن کی علامات۔ اور چوتھے دن پر جو علامات انسان میں ظاہر ہو جاتی ہے، ان میں گلے میں درد تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، آواز انسان کی تھوڑی بھاری رہتی ہے اور ٹیمپریچر 36.5 سے لے کر 97.7 تک چلا جاتا ہے۔ کھانے میں گڑبڑ، ہلکے موشن، ہلکا سر درد، انسان کو کھانے میں دل نہیں کرتا اور ساتھ ہی ہلکا سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھے چوتھے دن کی علامات۔ اس کے بعد آتا ہے 5واں دن۔ 5ویں دن میں گلے میں درد کافی زیادہ شروع ہو جاتا ہے، آواز کافی خراب ہو جاتی ہے، ٹیمپریچر بڑھ کر 36 سے 38 یا 98.6 سے لے کر 100.4 تک چلا جاتا ہے۔ جسم میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے اور انسان کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں چھٹے دن کی علامات۔ چھٹے دن کی علامات یہ ہے کہ اس میں خشک کھانسی، ٹیمپریچر پھر ایک بار تھوڑا کم ہو کے 96.6 یا 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے، کھانا نگلتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے گلے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ انسان کا دل خراب ہوتا ہے اور اس کو متلی بھی آتی ہے یا موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور کبھی کبھی سانس میں خرابی ہوتی ہے اور انگلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 7واں دن۔ 7ویں دن کی علامات میں خرابی زیادہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں انسان مسلسل کھانستا رہتا ہے اور جس میں بلغم بھی ہو سکتا ہے، جس کا رنگ سفید بھی ہو سکتا ہے اور یلو بھی ہو سکتا ہے، اور بخار میں تیزی آ جاتی ہے جو 37.4 یا 99.3 تک رہتا ہے۔ جسم اور سر میں زیادہ درد، زیادہ الٹیاں اور موشن شروع ہو جائیں گے۔ اور 8ویں دن کی علامات میں شامل ہے کہ بخار کی تیزی میں 38 یا زیادہ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں 100.4 سے زیادہ بخار، سانس میں اب زیادہ خرابیاں جاتی ہے، اور جب انسان سانس لیتا ہے تو سانس لینے کے دوران انسان کے سینے میں دباؤ محسوس ہوتا ہے، کھانسی بہت زیادہ ہو جائے گی اور جسم اور سر میں درد ہو جائے گا۔ اور جو 9واں دن ہوتا ہے،
اس کے دوران گلے میں شدید درد اور سانس میں بہت زیادہ خرابی، سینے میں تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور الٹی اور موشن بھی ہو جاتی ہے، اور یہی وہ اسٹیج ہے جس پر کسی بھی انسان کو ہر صورت میں ہاسپیٹل میں داخل ہونا چاہیے۔ وہاں ایکس رے ہو، باقی بلڈ ٹیسٹ ہو، مانیٹرنگ ہو، اور کیونکہ ساتھ الٹیاں اور موشن ہوتی ہے، ساتھ وہ دوائی ملے گی کہ جس میں الٹی کے کم ہونے کا چانس ہے، اور انسان کو ڈرپس لگے گی۔ تو عام طور پر اگر ہاسپیٹل میں داخلے کے بعد عام علاج کے ساتھ ہی یہ مریض امپروو کر جاتے ہیں، یہ تو مریض بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خود کی وجہ سے یا آپ خوف کی وجہ سے ہاسپیٹل نہیں جائیں گے اور آپ کی حالت خراب ہوگی تو یقین مانیں آپ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔